بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم نظم وحدانیت پڑھیں گے۔ شاعر مستوکلی اور ترجمہ طارق قریشی۔ مستوکلی کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ یہ بلوچستان کے صوفی شاعر کی حیثیت سے ایک اہم اور نمایاں حیثیت اور مقام رکھتے ہیں۔ ایک صوفی اور درویش شاعر ہونے کے حوالے سے ان کی شاعری میں جو ہے ہمیں وہ فطرت اور اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ پہلا شعر ہے: اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ چونکہ مستوکلی ایک درویش صفت شاعر ہیں اور عشق حقیقی کو وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی واحد ہے، اور یکتا کا معنی بھی اکیلا، واحد اور لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ شاہی فقط تجھے زیبا، اور یہ جو کائنات میں جو ہے آسمانوں میں زمین میں جو شہنشاہی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو ہی سجتی ہے، زیب دیتی ہے۔ تمام کائنات کے خالق اور مالک اور رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی قیامت تک کے لیے تمام مخلوقات کو تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ تمام مخلوقات کے جو ہے وہ ہر زندگی کا، موت کا فیصلہ کرتا ہے، اور یہ ساری شہنشاہی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، سیارے، چرند پرند، انسان و حیوانات، غرض کائنات کے پتھر، درخت، کچھ بھی، کوئی بھی ایسی چیز وجود نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت نہ ہو۔ پتھروں میں رزق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ پتھر میں پلنے والے کیڑے جو ہے اس تک رزق پہنچانا بھی اللہ تعالیٰ کا ہی جو ہے وہ کام ہے۔ اس کائنات کی خوبصورتی ہی اس میں ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق ایک واحد ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اگر قہر پہ اتر آئے، تیری سطوت کا ہی رہے چرچا۔ اے اللہ تعالیٰ، قہر، غصہ، غضب اور سطوت، شان و شوکت، روب و دبدبا اور چرچا، شہرت۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو غصے میں، جلال میں، غضب میں آ جائے تو پھر ہر طرف تیری ہی شان و شوکت جو ہے وہ اس کی شہرت ہوگی۔ عشق حقیقی کے حوالے سے، صوفی شاعر ہونے کے حوالے سے مستوکلی اس شعر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی باقی صفات، یکتا کے علاوہ باقی صفات کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کی سب سے جو ہے رحیم ہے، رحمان ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ قہار بھی ہے۔ قہر الہی بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر جلال میں آ جائیں تو تمام آسمان، زمین روئی کے گالے بن کر اڑنے لگیں، الغرض حشر برپا ہو جائے، اور قیامت کے روز اس چیز کا واضح ثبوت ہوگا کہ جب سور اسرافیل پھونکا جائے گا تو لوگ چیخ مار کے جو ہیں وہ گر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات سے پوچھے گا، فرمائے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، اور خود جواب دے گا کہ آج اس خدائے واحد کی بادشاہت ہے جو سب سے زبردست ہے، للہ الواحد القہار۔ آپ دیکھیں بیٹا، کائنات جب سے بنی، کائنات کے اندر آپ دیکھیں، ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں قصص الانبیاء، مختلف جو ہیں وہ قصے انبیاء کے، قوموں کے جو ہیں وہ پڑھنے کو ملتے ہیں، جس میں طوفان نوح ہے،
جس میں ہر طرح کے لوگ تھے، اس میں بچے بھی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، ٹھیک ہے، اس میں تمام دوسری مخلوقات جو تھیں وہ بھی شامل تھیں، اور اس طوفان نوح میں ان سب کو جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ اسی طرح سے بہت ساری دوسری قوموں کے حالات ہیں، نافرمان قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی الٹ دی، تو یہ تمام کسی کو جو ہے وہ بندر بنا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قہر جو ہے ان کے قہار ہونے کی دلالت کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی کامل ہے، وہی یکتا ہے، وہی واحد خالق مالک رازق ہے۔ اور سورہ اخلاص جو ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ایک اکیلے ہونے کی یکتائی پر جو ہے وہ دلالت دیتی ہیں تمام آیات۔ وہ ترجمہ وہ آیات جو ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر بطور حوالہ جات لکھ سکتے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے، اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا، مائل ہو اگر تو آمادہ ہو، اس طرف تیری توجہ ہو جائے، رغبت ہو جائے، راغب ہو جائے، تو پھر کیا ہے، کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ مشفق شفیق، شفقت کرنے والا، محبت رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، تمام مخلوقات، چرند پرند درندے، نباتات اور حجرات، یہ جمادات جو ہوتے ہیں، پتھر پہاڑ وغیرہ، تو ان تمام کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، اور ان سے محبت و شفقت بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ، انسان پہ طرح طرح کی جو ہے تکلیفیں، مصائب، مشکلات جو ہے ان کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو انسان کے لیے سب سے جو ہے ہمت اور طاقت دینے والی بات یہ ہے کہ وہ مالک، وہ خالق جو واحد ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، لا ثانی ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اب مخلوق دیکھ لیں آپ، انسان بھی ہیں اس میں، پرندے چرند بھی ہیں، درندے بھی ہیں، اور ایک ماں کی جو ہے محبت، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ محبت کی جہاں مثال دی ہے، وہ ماں کی محبت کی مثال دی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے اولاد کو جنم دیتی ہے، اس کو پالتی پوستی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہوں۔ تو وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، اس کی تمام صفات جو ہیں اس کے اندر مختلف صفات کے ساتھ ساتھ اس کا رحیم ہونا، رحمان ہونا جو ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بلا تخصیص اس کی جو ہے وہ رزق کی ترسیل جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا نافرمان ہے، میرا حکم ماننے والا ہے تو اس کو زیادہ رزق دوں، تو رزق کی جو تقسیم ہے وہ بلا تخصیص تمام مخلوقات کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے مشفق ہونے کی سب سے بڑی گواہی، مثال یہی ہے کہ وہ بغیر تخصیص کیے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کوئی اس کو ماننے والا ہے یا کوئی اس کا انکار کرنے والا ہے، کافر ہے، یا کوئی بھی کسی بھی مذہب سے خواہ وہ تعلق رکھتا ہو، سب کے لیے خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کھلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم سانس لیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اعضائے انسانی دیکھ لیں آپ کے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھ ہیں، ایک ایک چیز پہ آپ غور کرنا شروع کریں تو اللہ کا شکرانہ ادا کرتے نہیں تھکتے کہ ہم ان آنکھوں سے اللہ کی بنائی ہوئی پوری کائنات کو، تمام جو ہے مخلوقات کو، تمام طرح طرح کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ سونگھنے کی حس انسان کے پاس نہ ہو تو کتنے مشکل کا شکار ہو جاتا ہے انسان، چکھنے کی حس نہ ہو، ٹھیک ہے، ہاتھ جس کے نہیں ہیں وہ کام کرنے سے معذور ہو جاتا ہے، چلنے سے جو ہے، جس کے پاس پاؤں نہیں ہیں وہ چلنے سے جو ہے وہ معذور ہو جاتا ہے۔ تو یہ طرح طرح کی جو ہیں مشکلات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اگلا شعر ہے جی، قہر و رحمت پہ قادر اے ستار، اے اللہ تعالیٰ تو ہی قدرت رکھنے والا ہے، اے ستار، اے پردہ پوشی کرنے والے، قہر پہ بھی اور رحمت پہ بھی، ٹھیک ہے، عیب بھی چھپانے والا وہی ہے۔
میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ ہے اللہ تعالیٰ، میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف تیرا دیدار ہے، جلوہ ہے۔ جیسے کہ تمام صوفی شاعر اللہ تعالیٰ سے دیدار اللہ کا حاصل کرنا، اس کا قرب حاصل کرنا، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، بالکل اسی طرح سے مست توکلی کے اس شعر سے بھی اسی بات کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کو قہار بھی کہا ہے، قہر ڈھانے والا، رحمت رحیم ہے، رحمتوں پہ وہی قادر ہے، اور قادر ہے، ہر چیز پہ وہی قدرت رکھتا ہے، اور ستار یعنی پردہ پوشی کرنے والا، ستار العیوب، عیبوں کو ڈھانپ دینے والا۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ ایک سے دوسرے کا راز جو ہے وہ جلدی نہیں رکھ سکتے، بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو کسی کا راز ظاہر نہ کریں۔ انسان جو ہے، اور اگر کوئی کسی کو اپنا راز بتاتا ہے تو اسی خوف میں مبتلا رہتا ہے، پتہ نہیں کسی بات پہ آ کے ناراض ہو کے جو ہے یہ بدلے کے طور پہ کہیں پر بھی میرا ظاہر جو ہے وہ یہ راز ظاہر نہ کر دے۔ لیکن واحد خالق مالک رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کے تمام عیبوں پر، اس کی تمام برائیوں پر پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نافرمان کے لیے جو ہے، جس نے کوئی گناہ کیا، کوئی عیب اس کا جو ہے وہ اس کے اندر ہے، موجود ہے، تو اس میں آ کے سزا کے طور پہ اس کا رزق نہیں بند کرتا، رزق تو وہ دیتا ہے، رزق کی ترسیل اس کی قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام جو ہیں وہ صفات خالق اور مالک کی ہیں، ٹھیک۔ اور جو دوسرا مصرع ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ نظریہ وحدت الوجود کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل ہے اور کائنات اس کا جزو ہے، کائنات کی ایک ایک چیز سے، ایک ایک ذرے سے جو ہے اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کا جزو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو صوفیہ شعراء ہوتے ہیں، صوفی شاعر ہوتے ہیں، وہ جزو کو کل سے ملانے کے لیے بے چین رہتے ہیں، یعنی وہ اللہ سے ملاپ ان کا وصال، جیسے ہم بیٹا کہتے بھی ہیں کہ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا وصال ہو گیا، تو وصال کا مطلب ہے کہ اس کا ملاپ، ملن ہو گیا، یعنی روح کا ملن اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کروں، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، شفقت کے جو ہیں متمنی ہیں، طلبگار ہیں، کہ وہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کی رحمتوں کے سائے تلے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں جنت جو ہے وہ اس سے نواز دے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے بیٹا آپ نے اپنے جو ہیں وہ حوالہ جاتی اشعار کے ساتھ ان کا مفہوم اچھی طرح سے جو ہے وہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نصف ہو گئی نظم، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بقیہ نصف جو ہے وہ نظم اور اس کی مشق وغیرہ جو ہے وہ ہم مکمل کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔